میں جمال ٹاکو ڈپٹی پریزیڈنٹ پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ قائم اور جرمنی سے آغا حسن سید. ابھی میری آغا حسن سید سے بھی بات ہو رہی تھی اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں بہت ہنگامے ہو رہے ہیں تاثیر کے پھانسی دینے پر. ہم نے اس بات سے کافی ڈسکس کیا لیکن مختصر کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کرنا چاہتا ہوں پاکستانی قوم سے کہ کیا کچھ ایسے واقعات پیش آئے تھے جس پہ ان پاکستانیوں نے شور شرابہ کیا تھا. مثال کے طور پہ جب سیالکوٹ کے لڑکوں کو مارا گیا، وہ بے گناہ تھے، ان کو مار مار کے ان کا برگس نکالا تھا اور قوم کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی. اس وقت قوم کو یاد نہیں آیا تھا کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو ان کے احتجاج میں لوگ کھڑے ہوں. پھر پاکستان میں بہت ساری بچیوں کے ریپ ہوئے اور بچوں کے ریپ ہوئے. اس وقت پاکستان جو قوم کھڑی نہیں ہوئی. جب آرمی کے بچوں کو پشاور میں مارا گیا دہشت گردوں نے، اس وقت پاکستانی قوم کھڑی نہیں ہوئی. اسی طریقے سے مجھے یاد ہے کہ بھٹو کہتا تھا کہ میں مر جاؤں گا تو دنیا روئے گی، پاکستان کھڑا ہو جائے گا، پہاڑ روئیں گے، دریا روئیں گے، آسمان روئیں گے. اس کے پھانسی دینے پہ تو کوئی نہیں کھڑا ہوا. پھر بے نظیر جس کو اپنی پبلک پہ بڑا ایمان تھا، بہت مان تھا، اس کے مرنے پہ تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. اسی طریقے سے کئی واقعات ہیں پاکستان میں ہوئے، کبھی کوئی قوم کھڑی نہیں ہوئی. پھر پاکستان میں مختلف قسم کے کرپٹ اور کرمنل جو حکومت کرنے والے آئے، جس میں زرداری، جس میں بہت سارے ہیں. مطلب ہے کہ خاص کر زرداری جو دنیا کا کرپٹ انسان وہ آیا، اس کے آنے پہ دنیا نہیں کھڑی ہوئی. اس نے قوم کا بیڑا غرق کیا. مشرف آیا، اس نے دنیا کا بیڑا غرق کیا، پاکستان کا بیڑا غرق کیا، اس پہ قوم نہیں کھڑی ہوئی. میں کن کن باتوں کو گنواؤں؟ اتنی باتیں ہیں کہ اگر گنواتا چلوں تو صدیاں گزر جائیں گی. اس پہ تو قوم کھڑی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، قرآن پاک، اللہ کے رسول، اس کے نبی اور دین ہمارا جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے، مگر ہمیں اس کے اوپر ہمیشہ قائم رہنا چاہیے اور اس کے اوپر ہمیں سب کچھ کرنا چاہیے. لیکن ایک آدمی کسی کا قتل کرتا ہے اور قاتل ہوتا ہے اور اس کے اوپر دنیا کھڑی ہو جائے، سمجھے نا، تو کیا یہ اس کے برابر ہے؟ جب یہاں پہ کیا نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنے تو تم لوگوں کو تو چین سے بیٹھنا نہیں چاہیے تھا پاکستانیوں. جب ان کے خاکے بنے، ان کی بے حرمتی ہوئی، سمجھے نا، تو تم لوگوں کو تو پورا سسٹم بدل دینا چاہیے تھا. تم لوگوں کو اب تک تو اسلامی سسٹم لے آنا چاہیے تھا، وہ تو لا نہیں سکے ہیں. ابھی تک جو ہیں وہ سوڈاس بیٹھے ہیں، اوپر سوڈوز بیٹھے ہیں، بڑے بڑے دنیا اور جو بڑے بڑے ہوشیار اور کرپٹ اور کرمنل بیٹھے ہیں تم لوگوں کے اوپر، ان کو تو تم ہٹا نہیں سکے ہیں. اور ایک بندہ جو ہے وہ قتل کرتا ہے اور جو بے گناہ لوگ ہوتے ہیں زبردستی ان کے اوپر گناہ تھوپ کر ان کو مار دیا جاتا ہے. وہاں پہ تم لوگوں کے ملک میں کیا نام ہے یہی نہیں ہے پتہ کہ ساری قومیں مل کے رہی جا سکتی ہیں. یورپ میں دیکھو، جب لوگ سارے اکٹھے، ہر مذہب کا بندہ رہتا ہے یہاں پہ، یہاں ہنگامے نہیں ہوتے. کبھی ہنگامے نہیں ہوئی یہاں پہ، کبھی مذہب کا ہنگامہ نہیں ہوا. پچھلے دنوں مسلمانوں نے جو کیا یہاں پہ، وہ 200 آدمی مار دیا کہ کیا ہنگامہ ہوا؟ کیا توڑ پھوڑ ہوئی؟ نہیں ہوئی نا. یہ ہوتی ہیں پڑھی ہوئی لکھی قومیں، اور انہوں نے جب کچھ کیا تو پریکٹیکل کیا، جس سے وہ لوگ اور مضبوط اور طاقتور ہوئے کہ انہوں نے ناطقہ بند کر دیا ہر کسی کا. اس طرح قومیں کرتی ہیں، پڑھی لکھی قومیں. تم لوگوں کو جاہلیت سے کون نکالے؟ تم لوگ کب جاہلیت سے نکلو گے؟ خدا ہی ہے کہ تم لوگ کو جاہلیت سے نکالے. یہ جاہل قوم ہے، سمجھائی نا. ہمیں اس بات کا ڈر نہیں ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں جب یہ بات ہوتی ہے تو ہمیشہ سب سے پہلے جب بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ پاکستانی قوم جاہل اور اجڑ ہے. اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم جاہل اور اجڑ بننے سے نکلے اور کچھ دنیا کو دکھائے جو کو دکھا پا نہیں رہے. اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ تم لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ بے غیرتی اور الو کے پٹھے مت بنو، بلکہ ہوش مندی سے کام کرو.
توڑ پھوڑ ملک کا نقصان کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. جاؤ جا کے ایوانوں میں ٹکراؤ, جاؤ جا کے وہ جو امیر لوگ ہیں ان سے ٹکراؤ, جاؤ جاگیرداروں سے ٹکراؤ, جاؤ جا کے ان لوگوں سے ٹکراؤ جن لوگوں نے تمہیں 67 ایئر سے جو ہے برباد کر رکھا ہے. ان کے پاس جاؤ. وقت مت ضائع کرو پاکستانیوں, وقت مت ضائع کرو. اپنا وقت ضائع کر رہے ہو, اپنا وقت ضائع کر رہے ہو, اپنا وقت ضائع کر رہے ہو, اور نسل در نسل جو ہے اس کا ستیہ ناش کر رہے ہو. بغیر تو اس بات پہ سمجھو جو ہم کرنا چاہتے ہیں. جاؤ جا کے ان سے ٹکراؤ, نہ کہ فضولیات کی باتوں کو لے کے اس کا کیا نام ہے خیر امید تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی شاید امید کریں کہ تم لوگوں کو عقل آ جائے اور تم لوگ وہ کرو جو کرنے والا کام ہے. اور پاکستان کی کوئی عزت رہنے دو, اس کے جھنڈے کی عزت رہنے دو, اس کے پاسپورٹ کی عزت رہنے دو, سمجھے نا, اس کے ترانے کی کوئی عزت رہنے دو. بغیر تو تم سمیت تمہارے پولیٹیشین سمیت سب نے پاکستان کا جنازہ نکال کے رکھ دیا. بغیر تو ابھی بھی سمجھ نہیں آتی حرام دے پلو, ابھی تو کچھ تو سمجھ جاؤ. اب بھی سمجھے نا, کچھ تو پاکستان کی عزت رہنے دو, کہیں تو رہنے دو. کھ نہیں چھڈیا تسی, بیڑا غرق کر چھڑیا پاکستان دا. کتے دے پترو ستیہ ناش کر چھڑیا. جہلو جڈو سیدھے راستے پہ لگو. جاؤ جا کے ایوانوں پہ ٹکراؤ, جاؤ جا کے لوگ اونچے لوگوں سے ٹکراؤ جو تمہارے پر بیٹھ کے تمہاری زندگیاں تنگ کر بیٹھی ہیں, جو تمہاری زندگی کو تنگ کیا ہے, دبا رکھا ہے تم لوگوں کی زندگیوں کو. وہاں تمہاری بولتی بند ہو جاتی ہے, وہاں تم لوگ کھڑے نہیں ہوتے ہو, وہاں تم لوگوں کی جو تھی وہ بولتی بالکل بند ہو جاتی ہے, وہاں نکلتے نہیں ہو, اور فضولیات کے اوپر بکواسیات کے اوپر نکلتے ہو. سمجھے نا, میں نہیں کہتا, میں خود مسلمان ہوں الحمدللہ. میں بھی کہتا ہوں کوئی بھی اللہ کے رسول کے خلاف بات کرے, مگر کسی کو زبردستی اور کسی بھی مذہب کے بندے کو زبردستی گھیرے میں لا کے اس کو مار دینا اور پھر اس کے اوپر بات کرنا, اور اس کے بعد پھر کوئی بات کرے صحیح تو اس کو مار دینا, یہ باتیں صحیح نہیں ہیں. اگر تم لوگ پڑھی لکھی قوم ہوتی تو سوچ سمجھ سے کام کرتی, نہ کہ اسٹوپڈیٹی کے ساتھ کرتی. یہی تم لوگوں میں اور ہم لوگوں میں فرق ہے. تم لوگوں کے سیاستدانوں میں اور ہم میں فرق ہے کہ ہم کس طرح سوچتے ہیں اور کھلے ذہن سے سوچتے ہیں, اور تم اور تمہاری سیاستدان پچھی ہوئی اور چھوٹی سوچ کے اور گھٹیا سوچ کے لوگ ہیں. امید ہے تم لوگوں کو سمجھ آ جائے گی ایک دن جب تم لوگوں کو اور ٹھوکریں پڑیں گے تو تم کو جمال ٹک اور آغا سن سید یاد آئیں گے. جاؤ.